سورۃ الانشقاق پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انشقاق ہے، یعنی ترتیب نزولی میں یہ 83 نمبر پر ہے، اور قرآنی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے اس کا 84 نمبر ہے۔ ایک رکوع 25 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانشقاق اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں ہے نا، اذا السماء انشقت۔ انشقاق کا معنی نا پھٹ جانا اور الگ ہو جانا، اور اس سورہ مبارکہ کا سورہ مطففین کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ مطففین میں تھا کہ جہنمی حیلے بہانے سے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، اور اپنے نام بھی ان جشنوں سے نکال نہیں سکیں گے، اور اب سورہ انشقاق میں بتایا کہ جہنم کے اندر مختلف قسم کا عذاب بھی ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے احوال ہیں، پھر اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف ترغیب ہے، پھر اخروی بشارت ہے، اور پھر کفار کے لیے اخروی ڈراوا ہے، اور اسی طرح قیامت کے اوپر کچھ شواہد بیان کیے ہیں، اور آخر میں کفار کے لیے زجر اور ڈانٹ ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ قیامت کے احوال میں سے ایک حال ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جو آسمان ہے، جو چھت ہے ہمارے اوپر، بڑی مضبوط ہے، اور صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں کوئی کمی ہے، اور میں بار بار دیکھو گے، نظریں تھک جائیں گی لیکن کوئی کمی تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن قیامت کا ہولناک منظر جب آئے گا تو آسمان بالکل پھٹ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے یہ کہکشاؤں والی جگہ پھٹے گی، اور پھر پورے آسمان کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمانا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، دروازے ہی دروازے۔ یہ درمیان میں رکاوٹ ہے، اوپر کا جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، پھر ایسا وقت آئے گا اوپر تک سب کچھ نظر آئے گا۔ وَآذِنَتْ، اور سن لے گا، مان لے گا، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا حکم، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ یعنی آسمان کیوں پھٹے گا؟ اللہ کا حکم آ جائے گا، بھائی پھٹ جا، ختم ہو جائے، وہ پھٹ جائے گا، اللہ کا حکم مان لے گا فوری۔ وجہ یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کے لیے لازم بھی یہ کہ وہ خالق کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کہ یہ جو زمین ہے جب قیامت برپا ہوگی تو اسی کو کھینچ کر سیدھا کر کے لمبا کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح چمڑے کو بچھایا جاتا ہے یا کوئی ربڑ کی چیز جو ہے اس کو کھینچ کر سیدھا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جتنے پہاڑ، دریا، کوئی بھی اونچ نیچ ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کیا جائے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پیچھے گزرا، بالکل چٹیل میدان میں ہو۔ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو چلا دیا جائے گا، چمکتی ریت بن جائیں گی، اور سمندروں کا جو پانی ہے اس کو ابالا جائے گا، وہ بخار بن کے اڑ جائے گا، اور سمندروں والی جگہ یہ پہاڑوں کی ریت اور یہ ساری چیزیں ڈل جائے گی، اور مکمل پوری روئے زمین جو ہے نا ایک ہموار ایک فرش بن جائے گا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ میدان محشر قائم ہے۔ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ اسی پہ کھڑے ہوں گے، میدان محشر یہی اس زمین پہ ہوگا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیں گے، اس کا سارا نظام ختم کر کے۔ اور اس زمین کو اتنا پھیلایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی، اولین و آخرین جو اکٹھے ہوں، اتنا رش ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور بعد جو کچھ اس زمین کے اندر خزانہ ہے وہ سب کچھ باہر اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ آج تو زمین نے بڑے بڑے خزانے اندر لیے ہوئے ہیں، تو سارے کے سارے خزانے باہر آ جائیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مردے مدفون ہوں گے وہ بھی سب باہر۔
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آگے سورہ زلزال میں کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ یہاں بھی فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین سب کچھ باہر نکال کے خالی ہو جائے گی۔ سارے جتنے کے جتنے خزانے زمین میں ہیں، چاہے وہ معدنیات ہیں، چاہے وہ دفن شدہ خزانے ہیں، چاہے وہ مدفون شدہ لوگ ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز جو زمین کے اندر ہے وہ ساری کی ساری باہر آ جائے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین بھی اپنے رب کا حکم مان لے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا کہ بھائی سب کچھ نکالو، خالی ہو جاؤ اور چٹگل میدان بن جاؤ، تو بن جائے گی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی کام کرنے کے لیے فوجیں تو نہیں بلانی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جا، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے فوری، کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ تو اسی طرح زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے سب کچھ نکال دو، یہ سب کچھ نکال کے باہر کر دے، اسی چیز کو بیان فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور سن لے گا، مان لے گا حکم لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ اسی کے لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، کھینچ کر اس کو پھیلایا جائے گا، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی، نکال دے گی، ما وہ فیا جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور مان لے گی حکم لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، یہ نیک اعمال کی طرف جو ہے نا وہ ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تیری زندگی جو ہے وہ مشقتوں سے بھری ہے، یہاں اس زمین میں کسی کو چین نہیں ہے، کسی کو سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ جسمانی تکلیف اٹھا رہا ہے، اگر کوئی افسر بیٹھا ہے تو وہ بھی ذہنی پوری کیفیت میں مبتلا ہے، سارا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ بوجھ ہے، ہر وقت فکر یار فلاں کاروبار کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہوگا، کبھی جو ہے نا وہ پیمنٹیں ادا کرنی ہے، کبھی کسی سے لینا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، مطلب ہر وقت انسان چاہے امیر ہے غریب ہے ایک مکمل ٹینشن میں اس زندگی میں رہتا ہے، مشقت میں رہتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اب یہ مشقت تو ہے، اور پھر مشقت دونوں کاموں میں ہے کہ دنیا میں انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، جس طرح بھی کرے گا مشقت تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ مشقت کرنی جو ہے تو اچھے کاموں میں کرو۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بھی تم آج اس دنیا میں محنت کر رہے ہو، محنت کرو گے، کل قیامت والے دن وہی تمہاری محنت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر و شر سب تمہارے سامنے ہو۔ تو جب وہ ساری کی ساری نعمت کا، وہ ساری کی ساری دنیا کی تمہاری کوشش اور محنت ہے وہ کل تمہارے سامنے آنی ہے، تو یہ ترغیب ہے کہ اچھے کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، کل کو شرمندگی نہ ہو، اور اس اپنی اچھی جو محنت ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، اس محنت کی وجہ سے تمہیں اس آخری زندگی میں سکون ملے، جہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کو سکون ملے گا تو حقیقی سکون ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کا، اس سکون کے بعد کبھی جو ہے نا وہ بے سکونی نہیں ہے، وہ ایسا سکون۔ اس لیے فرمایا، اور وہ بہترین ہے صراط مستقیم، سیدھے رستے پہ چلنا۔ آج دنیا میں انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے نا جی، چاہے کسی بھی معاملے میں، اس کا خاص نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن نتیجہ قیامت کو سامنے آئے گا۔ اس لیے فرمایا اس وقت کا خیال رکھ کے اپنی زندگی کے سارے معاملات درست کر لو اور اچھے راستے پہ چل پڑو، کل کو اپنی محنت پہ خوشی ہو۔ ابھی آگے آ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو، کادح تکلیف اٹھانے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن سخت تکلیف اٹھانا، فملاقیہ پس تو اس کو ملنے والا ہے، کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں جو کچھ تو نے تکلیفیں اٹھا کے جو معاملات کیے ہیں وہ بھی سارے کے سارے تیرے سامنے ہوں۔ اچھا، اب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہ بشارت ہے جی۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں صحیح سمت میں محنت کی، کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ چلتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔
اور جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اس سے آسان حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کریں گے؟ آسان حساب لیں گے۔ اچھا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی من حوسب یوم القیامت عذب، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا قیامت والے دن تو وہ شخص جو ہے نا اس کو عذاب دیا جائے گا، یا ایک اور روایت میں ہے کہ من نوقش فقد ہلکا، کہ جس کی تفتیش شروع ہوگی وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آسان حساب جو ہے عائشہ وہ حساب نہیں ہے، آسان حساب جو ہے نا وہ حساب نہیں ہے، وہ صرف حساب کا نام ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے وہ صرف اس کے اعمال ان کو پیش کریں گے، یار یہ تیرا اعمال نامہ اور یہ ہے کوئی جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے، بس سامنے اس کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی کہہ دیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بس یہ آسان حساب ہے کہ اعمال سامنے کریں، اللہ بھائی یہ تیرے معاملات ہیں سارے، لیکن جا ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تیری کوئی تفتیش نہیں ہے، کھوج نہیں ہے تیری۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، عرض اعمال ہے صرف۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب یوم القیامت عذب، جس کے حساب کی تفتیش شروع ہوگی نہیں ایک ایک یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا ہے، فرمایا وہ عذاب دیا جائے۔ آسان حساب یہ ہے کہ نامہ اعمال سامنے آیا، دیکھا، اللہ نے فرمایا جا معاف کر۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود نماز میں دعا کرتے تھے، یا آخر میں ہم پڑھتے ربنا آتنا، اس میں مختلف دعائیں کی جاتی، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اور یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے، آسان سے الفاظ ہیں، اللہم اے میرے رب حاسبنی، میرا حساب لینا، حساب یسیرا، آسان حساب۔ آسان حساب یہ ہے وہ سامنے آیا اور معافی اعلان ہو، اللہم حاسبنی حسابا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے خود پڑھ کے عمل کر کے کہ بھیا یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے رب ذوالجلال کے سامنے کہ یا اللہ آسان حساب دے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ اپنا نامہ اعمال لے کر لوٹے گا اِلیٰ اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش خوش، کہ وہ اعمال نامہ لینے کے لیے جائے گا نا آگے تو پھر پیچھے اس کے گھر والے رشتہ دار ساتھ ہی ہوں گے، جب واپس آئے گا تو بڑا خوش ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ لو میرا اعمال نامہ، میں تو پاس ہو گیا، مجھے تو بڑے اعلیٰ نمبر ملے ہیں، اور ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، پڑھائے گا، خوش ہوگا، اور بار بار اس کو یعنی جو بھی آئے گا اس کو دکھائے گا، اور پھر بار بار دکھائے گا خوش ہونے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے۔ اس کی مثال سمپل سی، دنیا میں اگر کوئی بچہ میٹرک میں اچھے نمبر لے کر آ جائے تو گھر داخل ہوتے ہی دور سے اعلان کرتا ہے جی میں تو پاس ہو گیا، ہر ایک کو دکھاتا ہے، بابا کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، ماموں کو فون کرو، نانی کو کرو، فلاں کرو۔ تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ فَأَمَّا مَن، پس برحال وہ شخص، اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا اعمال نامہ، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف، پسند قریب، یحاسب، حساب لیا جائے گا اس سے، حساب یسیرا، آسان حساب، وینقلب، اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوش خوش۔ واما من اوتیا، اب یہ اخروی ڈراوا ہے اور برے لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو فرمایا وہ وہاں موت کو پکاریں گے اور پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے نا تو ان کا نامہ اعمال جب ان کی طرف آئے گا، پھینکا جائے گا تو بائیں ہاتھ کی طرف تو خود سمجھ جائیں گے اپنے سارے معاملات کی وجہ سے کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ فیل ہونے والا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے ایسے، پھر ان کی ذلت کے لیے پیچھے سے ہی اس کو پکڑا دیا جائے گا،
یہ لو وراء ظہری. اور جب اس کو اعمال نامہ ملے گا اس طرح پیچھے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب اگر کسی کے آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے لیے اعلان ہو جائے جی سزائے موت ہے، اس کو پھانسی لگنی ہے، وہ وقت کتنا سخت ہوگا. یا عمر قید کا کسی کو پروانہ مل جائے تو کتنی پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو گویا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اس وقت وہ سخت پریشان ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اس وقت وہ موت کو پکارے گا، کاش میں مر جاتا، کاش میں مر جاتا، کاش میں مر جاتا. دوسرے مقام پر رہتا ہے نا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور کاش کہ مجھے یہ میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ، مجھے نظر ہی نہ آتا، میں اس کو دیکھتا ہی نہیں، میں اس کو دیکھتا ہی نہ. اور پھر وہ بار بار موت کو پکارے گا، کاش کہ میں مر جاتا، کاش کہ میں مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت کو نہ پکار، اب کئی موتوں کو پکار. اب تجھے موت نہیں آنی، اب پکارتا رہے جو بھی پکارنا ہے. اور فرمایا اسی حالت میں جہنم میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ، بہرحال وہ شخص اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ ان قریب یدعو وہ پکارے گا ثبورا موت کو، وَيَصْلَىٰ وہ کہتے ہیں نا ہائے میں مر گیا، دنیا میں ہوتا ہے نا ایسے، وَيَصْلَىٰ اور داخل ہوگا سعیرا دہکتی ہوئی آگ میں. اچھا اللہ فرماتے انہ کانا بے شک وہ تھا فی آلہ اپنے گھر والوں میں مسرورا خوش، کہ دنیا میں وہ بڑا ہی خوش تھا اپنے گھر میں، اپنی مرضی کے کام، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ صدقہ نہ خیرات نہ کسی کی طرف توجہ نہ کچھ بھی نہیں، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. اور ہر طرف جو ہے نا وہ یعنی دنیا کی باتیں، دنیا کی ساری جو رونقیں ان کو حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو فرمایا دنیا میں تو وہ بڑا خوش تھا. انہ ظنّا بے شک اس نے گمان کیا اللہ یحور کہ ہرگز وہ نہیں لوٹے گا. یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ قیامت آئے گی نہیں، مجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. بلا کیوں نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو اٹھایا جائے گا ضرور لازماً. کیوں؟ ان ربہ بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا اس کو دیکھنے والا تھا. کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے تھے رب کے سامنے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اٹھائے گا اور پھر دنیا کے جو اعمال ہیں اس کے بقدر اس کو جزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.